دیکھیں میرے بھائی، عقیدے کا اختلاف جو ہوتا ہے نا، یہ بڑی شدت ہوتی ہے اس کے اندر، انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ماں کی ممتا ختم ہو جاتی ہے، باپ کی شفقت ختم ہو جاتی ہے، لنگوٹیے یار دشمن بن جاتے ہیں۔ تو ان جیسے لوگ نہ ہوں تو ہمیں سنت کے اوپر عمل کرنے کا کیسے موقع ملے گا؟ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری رسول کی یہ سنت ہے، انہوں نے گالیاں سنی ہیں کیونکہ توحید کی دعوت دی تھی، رد شرک کیا تھا جب ان کے معبودوں کے اوپر چوٹ لگی تھی، کیونکہ وہ بھی یہی یا ابراہیم کسنی، یا لات بابا، یا منات بابا پکارتے تھے۔ جب ان کو کہا جاتا تھا یہ مددگار نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، ان کو پکارنا شرک ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست سنتا ہے پکاروں کو، دعاؤں کو، وہ حکم دیتا ہے مجھے پکارو، تو مشرکین کو آگ لگتی تھی۔ ایسے نہیں مکہ سے نکالا گیا تھا، سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ اخلاق والے، صادق اور امین، اندازہ لگائیے مکے سے نکال دیے گئے، اور جو ان کا ساتھی بنتا تھا اس کو بھی نکال دیا جائے۔ رشتہ داریوں کا خیال نہیں کیا انہوں نے، دوستیوں کا خیال نہیں کیا، پھر مدینے مارنے آئے ہیں جا کے، اندازہ لگائیے۔ لیکن ہر چیز کا ایک وقت مناسب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ پھر جب وہاں پہنچے، ہزار آئے تھے بڑے بڑے بدماش، اور اس کے بعد 313 تھے مسلمان، وسائل بھی نہیں تھے، اتنا اسلحہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے فرشتے جب آئے نا، اس کے بعد یہ بڑے بڑے سرداروں کو مارا گیا، اور بھاگے ہیں دم دبا کے، 70 مارے گئے اور 70 قیدی کیے گئے۔ تو یہی کچھ ابھی ہوگا، بالکل وہی کچھ ہوگا، 100% وہی چیز ہوگی۔ جب تک یہ نہیں ہوگی کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ باقی جتنی کوششیں کر رہے ہیں کہ نیا پاکستان بنائیں گے اور تبدیلی لے کے آئیں گے اور کیا نام ہے، حقیقی آزادی آپ کو دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یہ دین کے دشمن، ایمان کے دشمن، انہوں نے کفر و شرک ہی پھیلانا ہے۔ ان کو اقتدار ملے گا تو یہ مزار بنائیں گے، وہاں عرس اور میلے کریں گے، کیک کاٹیں گے، گھوڑے کی پوجا کریں گے، یا علی مدد کے پٹے بندوائیں گے ایک دوسرے کو، پھر پوری پوری رات یہ حلیم کوٹیں گے وہاں، اور پھر صبح لے جائیں گے تھالوں میں، گھروں میں جا کے بانٹیں گے۔ یہ ان کو ہوش نہیں ہے کہ قرآن میں اس کو سور کے گوشت سے زیادہ حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ وقت آنے والا ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، وہ لات منات تو بلکہ خدائیاں نہیں رہی ہیں، اور نمرود اور فرعون آج کہاں ہیں بتائیے، اسی طرح یہ بھی نہیں رہیں گے، لیکن ریکارڈ محفوظ ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسی ایک نقطے کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ اس وقت ان کی ساری اکڑ، ساری چودراہٹ اور ساری راجہ گیری، دادا گیری اور وزارت اور صدارت اور جرنیلی جتنے بھی ہیں، جو بھی ایمان کا راستہ روکے گا، حدیث میں آتا ہے جو بڑا بننے والے یہ متکبر، قیامت کے دن ان کو چونٹی، اور چونٹیوں میں بھی جو سب سے چھوٹی چونٹی ہوتی ہے وہ سرخ سے سر والی، اس طرح حقیر ان کو بنا دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے بتاؤ؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، سب کی بولتیاں بند ہو جائیں گی، بش ہوں یا پیوٹن ہوں یا چنگ چوں ہوں یا یہ اردوغان ہو یا کیا نام ہے یہ ڈی بی ایس صاحب ہوں یا ہمارے زرداری ہوں یا نواز شریف ہوں یا عاصم منیر ہوں، اور یہ شہباز شریف ہوں یا عمران خان ہوں یا فضل الرحمان ہوں، سب کی بولتیاں بند ہوں گی۔ پھر اعلان کر دیا جائے گا للہ الواحد القہار، اس وقت ان کو پتہ چلے گا کیا لے کے آئے تھے۔